رخ کریں گے لاہور کا. وزیر ریلوے سعد رفیق اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے بھی بڑا کوآپریٹ کیا ریلویز کے ساتھ اور اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ پاکستان ریلویز کو خاصا ہوگا. یہ ایک ایسا کام ہے جس کی عرصے سے ضرورت تھی، تو ہم اس کو آسانی کے لیے رابطہ اپلیکیشن کہہ سکتے ہیں. یہ بی او ٹی موڈ میں چلے گا. 12 سال اس کی ٹائم لائن ہے. تو بی او ٹی کا مطلب ہے کہ ٹوٹل انویسٹمنٹ انہی کی ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پیسنجر اپنے سفر کو پہلے سے پلان کر پائے گا اپنے گھر میں بیٹھ کے. نہ صرف وہ اپنی سیٹس کا کر سکے گا ریلوے ٹکٹ کا، بلکہ ٹیکسی، ہوٹل بکنگ، کھانے کا آرڈر، ہر چیز اس اپلیکیشن کے ذریعے ہوگی. دوسری طرف جو ریلوے کی انکم ہے اس کا بھی مکمل ریکارڈ اب آ جائے گا، اور اس میں ریلوے کی اسیسمنٹ ہے کہ اب ہم کوئی پینی بھی لوز نہیں کریں گے اور ہماری نظروں سے کچھ بھی اوجھل نہیں رہے گا. یہ ہمارے خیال میں بیسٹ اویلیبل آئی ٹی سولوشن ہے. یعنی جو پیسنجر فیسیلیٹیشن بھی کرے گا، ٹکٹ بکنگ، ٹیکسی کی بکنگ، کھانا کس قسم کا کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، اور کس ہوٹل میں وہ ٹھہرنا چاہتے ہیں، کس شہر میں، ہر چیز اس میں موجود ہوگی. اور ساتھ ہی ریلوے کی جو انکمز ہیں ٹکٹنگ کے ذریعے اس کا ٹوٹل ریکارڈ اب یہ آئی ٹی سولوشن کے ذریعے ہمارے پاس موجود ہوگا. اس کے ذریعے پارسل کی بکنگ اور ٹریکنگ بھی ہو سکے گی. تو جو لوگ پارسلز بھیجتے ہیں ریلوے کے ذریعے وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں گے، بکنگ بھی کرا سکیں گے اور اس کی ٹریکنگ بھی کر لیں گے. اسی طرح جو ٹرین آپریشنز ہیں اس کی جو مینجمنٹ کا سسٹم ہے وہ پہلے تو پرائیویٹلی چل رہا تھا، وہ اس کے ذریعے ہمارا ٹرین آپریشن مینجمنٹ سسٹم تک بھی پیسنجرز کو رسائی ہوگی. کون سی ٹرین کدھر ہے، کس جگہ پہنچی ہے، کتنے بجے آئے گی، ہر چیز جو ہے وہ اس کے ذریعے دستیاب ہوگی. اسی طرح کمپلینٹس کا اندراج بھی اسی ایپ کے ذریعے ہوگا. اگر کوئی ایمرجنسی کال ہوگی تو اس کو بھی ہیڈ کوارٹرز میں اور جو ریلیونٹ سیکشن ہے ان میں بھی اس کو سنا جا سکے گا. یہ سروس جو ان کو یہ جو مل رہی ہے ریلویز کو، یہ ریونیو شیئرنگ کی بنیاد پہ ہوگی. اس میں ریلویز کو بھی جو یہ کمائیں گے اس میں سے شیئر دیں گے. اس کی ڈیٹیلز بھی آگے لکھی ہوئی ہیں. یہ ای آر پی کے بعد جو اب ایگزیکیوشن کے مرحلے میں ہے، اب یہ جو رابطہ ہے یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے ماڈرنائز کرنے کے لیے ریلویز کے آپریشنز. اس کے علاوہ چند باتیں میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا ریلویز کے حوالے سے. ایک تو سبی ہرنائی سیکشن ہے جس کا 90% کام ہم مکمل کر گئے تھے، اور پھر یہ ہوا کہ ایک تو دلچسپی کسی نے نہیں لی بعد میں. اس کے بعد جو پچھلے سیلاب آئے تو دوبارہ پشتوں کو نقصان ہوا. وہ ایریا ہے وہاں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. ہم شکر گزار ہیں مسلح افواج کے اور سیکیورٹی ایجنسیز کے کہ انہوں نے ہمیں سیکیورٹی فراہم کی ہے، اور وہاں پہ این ایل سی کام کر رہا ہے. ہمیں توقع ہے کہ بہت جلد ہم سبی ہرنائی ٹریک تو مکمل ہے، اس کے ساتھ جو چیک پوسٹ بننی ہیں ان کو مکمل کر لیں گے سیکیورٹی کے معاملے کو. تو ہمارے پاس لوکوموٹیوز بھی اویلیبل ہیں اور کوچز بھی اویلیبل ہیں. ہمارا ٹرین انشاءاللہ چلا دیں گے جو کہ دہائیوں کے بعد وہاں چلے گی. 4 ضلع ہیں اور کول مائنز کا علاقہ ہے اور بیسٹ ویجیٹیبل وہاں پہ اویلیبل ہے. اس کا فائدہ ان 4 ضلعوں کی اکنامکس کو بھی ہوگا اور رابطہ بھی ان لوگوں کا آسان ہو جائے گا. ملک کے باقی حصوں سے ان کی زندگی انشاءاللہ آسان ہوگی. گوادر میں پاکستان ریلویز کی کافی جگہ موجود ہے. یہ ریلوے والے بھی آپ کو پتہ ہے چلتے ہیں. ان کو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا تو وہاں کر دیتے تھے پر کرتے نہیں تھے. بار ان کی مہربانی ہے، اب انہوں نے وہاں پہ اپنا سب آفس کھول لیا ہے. افسران تعینات کر دیے گئے ہیں تاکہ جو وہاں پہ ہماری جگہ ہے ریلویز کی اس کو وہ پروٹیکٹ کر سکیں، اور آگے کی جو ایڈوانسمنٹ ہے اس میں وہ گوادر پورٹ اتھارٹی، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور جو کمپنیاں وہاں کام کر رہی ہیں ان سب سے مل کے مستقبل کے لیے ریلوے کے سیٹ اپ پہ اپنی پوری کنٹریبیوشن کریں. اور ہمیں پل پل کی خبر ہے ریلویز کو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ریلویز کے بغیر کوئی پورٹ چل نہیں سکتی، نہ کامیاب ہو سکتی. اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. پینشنز اور تنخواہوں میں جو دینے میں دقت آ رہی تھی اس پہ میری منسٹر فائنینس سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے اور کوئی راستہ نکلے گا. ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ ہمارا 7 ارب کا ریونیو لاس ہو گیا فلڈ کی وجہ سے جب ہمارا آپریشن بند تھا، اور انفراسٹرکچر کا بہت لاس ہوا ہے. تو ہمیں توقع ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں
مرحلہ وار یا قسطوں میں صحیح لیکن ملے گا، اس سے آسانی پیدا ہو جائے گی. جو ڈیلے آ رہا ہے ان میں اپنا سیلریز کے اندر، اس ڈیلے کو ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح ختم ہو یا کم از کم منیمائز ہو جائے، تاکہ کچھ ہمارے جو ساتھی کام کرتے ہیں محنت کش، ان کی زندگی آسان ہو. اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. بات ہم کم کرتے ہیں لیکن ہم ایفرٹ اپنی مسلسل کرتے رہتے ہیں تاکہ کام بن جائے. اسی طرح فرنس جو ہماری دہائیوں سے تباہ حال تھی، وہ اب مارچ کے اینڈ تک توقع ہے کہ وہ مکمل ہو جائے گی، اور اپریل کے فرسٹ ویک میں اللہ نے چاہا تو وہ اپنا کام شروع کرے گی. 5-10 دن اوپر نیچے 15 دن ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. ہم ریلیجسلی اس کے پیچھے لگے ہیں، کیونکہ وہ جو فرنس ہے پرانی، وہ پتہ نہیں 100 سال پرانی، نہیں سر 60-70 سال پرانی. یہ 60-70 کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے 70 تو اتنے ہے کم. بہرحال وہ کام کم کرتی تھی اور ضائع زیادہ کرتی تھی. تو پچھلے ٹینیور میں ہم نے اس کے پیچھے کام شروع کیا تھا، تو بہرحال وہ الٹیمیٹلی اب کام بن گیا ہے. اب وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. اس سے انہیں اپنا جو وہ یوٹیلیٹی ہے ان کی آئرن بیلٹ کی، وہ ان کو بجائے خریدنے کے یہ خود سے بنا لیں گے. اس سے بھی ہماری معاشی حالت کچھ قدرے بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالی. جہاں تک پاکستان ریلویز کی شاپس کا تعلق ہے، اس کا ٹینڈر ہونے لگا تھا، اس پہ ہم نے ابھی تھوڑا ہولڈ کیا ہے. ہم اس کی پالیسی بنا رہے ہیں، ایک شفاف پالیسی ایسی جس میں کوئی کارٹل نہ بنے اور لوگوں کا روزگار بھی چلے. کیونکہ بطور ایک اسٹیٹ اونڈ کمپنی کے جہاں ریونیو کمانا ہے، وہاں ہم نے روزگار کے مواقع بھی لوگوں کو فراہم کرنے ہیں. سو اتنا زیادہ پریمیم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ وہ پریمیم پے نہ کر سکیں، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ ریلوے کو کچھ نہ ملے. تو اس پہ ہم نے 2 ریڈنگز مکمل کی ہیں. اب اس میڈیا ٹاک کے بعد ہم پھر اس پہ بیٹھیں گے. اس کے علاوہ اب ہم ایویلیویٹ کر رہے ہیں ٹرینز کو. ایک گرین لائن چل گئی بس ٹھیک ہے چل گئی، لیکن ایک گرین لائن سے کام نہیں بنتا. تو ہر ٹرین کو اپ گریڈ ہونا چاہیے. اس بار فائنینشیل پرابلم بہت ہے، ورنہ میرا اپنا خیال تھا کہ ریلویز سال میں 4-5 ٹرینز کو اپ گریڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. میرا اندازہ تھا پچھلے ٹینیور میں کہ اگلے 3-4 سال میں ساری ٹرینز کی حالت بدل جائے گی. اور اگلا سٹیپ تھا کہ جو اے سی سٹینڈرڈ ہے اس کو اکانومی ڈکلیئر کرنا، لیکن وہ تو خواب ہی رہ گئے اور سارا کام ہی خراب ہو گیا. تو اب دوبارہ شروع کیا یہ، اور اب ہم ٹرینز کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو آؤٹ سورس کی گئی ہیں ٹرین، وہ بینچ مارک جو بنا تھا وہ شفاف تھا یا اس کے اندر کوئی گڑبڑ تھی. تو 1-2 جگہ ہمیں گڑبڑ لگی ہے، تو پھر وہ ٹرین میں نے نام نہیں لینا، وہ چل نہیں رہی. وہ چلنی تبھی ہے جب ریلوے کو اس میں سے کچھ ملے گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کانٹریکٹرز کے خرچے بھی ریلوے اٹھائے. یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. اس لیے ریلوے کا انٹرسٹ اور مسافروں کا انٹرسٹ جو ہے یہ سپریم ہے. اس کے بعد اگر کوئی کچھ کماتا ہے تو بالکل کمائے، اس کا حق ہے. ML1 پہ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں، تھوڑا اس لیے بتا رہا ہوں کہ تھوڑا ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر. ML1 پہ جو ہے وہ ریلوے کی سوچ میں کافی بدلاؤ آیا حالات دیکھ کے. میں نے مرکزی حکومت کو بھی اس بارے میں ابھی آگاہ کیا ہے. اس پہ ہمارے جو ہمارا یونٹ ہے اس مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہے. ہمارا خیال ہے کہ ہمیں اس کی کاسٹ کٹنگ کرنی چاہیے. پاکستان شاید اتنا بڑا لون افورڈ نہ کرے، تو ہم ان خطوط پہ ابھی اپنی ان ہاؤس تیاری کر رہے ہیں کہ کیسے کاسٹ کٹنگ ہو. ہمارا خیال ہے کہ یہ جو $9.8 بلین اگر اس کو اسی طرح جانے دیا تو یہ 11-12 پہ چلا جائے گا. تو روٹی پوری نہیں ہو رہی، یہاں پہ تنخواہیں دینے کے پیسے پورے نہیں ہوتے. اتنا بڑا لون لے کے واپس کیسے کریں گے؟ اور ML1 کو ٹھیک کیے بغیر آپ کا گزارا بھی نہیں ہے. نہ ٹھیک کیا تو یہ تو 2-4 سال بعد کام بند ہو جائے گا، تو پھر مڈ وے نکالنا پڑے گا. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم ٹریک کو اور امبینکمنٹ کو 160 کے لیے بنائیں، اور ایک سرٹن پورشن پہ وہ 160 پہ بھلے سے چلے، لیکن باقی آنے والوں پہ چھوڑیں. اور یہ جو تمام انڈر پاسز اور فلائی اوور بنانے تھے اور 100% فینسنگ تھی، یہ 120 کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے پھر اب ہم دیکھیں گے کہ لیول کراسنگ سارے مینڈ ہو جائیں گے اور سگنلڈ ہو جائیں گے. سگنلنگ سسٹم بھی سارا اپ گریڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. الیکٹرک ٹریکشن کو بھی ہم نے دوبارہ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ 40% کم از کم کاسٹ کٹنگ ہونی چاہیے، تو اس سے یہ وائبل ہو جائے گا. اور جتنے یہ پیسے تھے اس میں اگر ہم وہ کمپلیٹ
ट्रैक रिहेबिलिटेशन CTR प्लस, ये नई टर्म है। तो अगर हम इस तरह का कोई काम कर जाएं तो हमारी जितना ये अमाउंट बन रही है इसमें 3 लाइनें बन सकती हैं $10-12 बिलियन में, 1, 2, 3। तो हमारा ख्याल है कि हम अभी महंगी शॉपिंग करने के काबिल नहीं हैं, तो हमें रियलिस्टिक होना चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमारे बाद आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद वो भुगतें और वो कहें यार ये क्या कर गए थे। तो मैं बहुत संजीदगी से आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने मिनिस्टर फाइनेंस को भी इस पर बताया, मैंने मिनिस्टर PND चूँकि उनकी स्टेक है CPEC में, वो लीड करते हैं, उनको भी बताया। अभी इस पर हमारा यूनिट भी काम कर रहा है और अंजम साहब आपको पता है ये बड़े ब्रेन हैं, बड़े सिविल इंजीनियर हैं रेलवे के, 1-2 ही अजान है पाकिस्तान में इस सतह के। तो ये चूँकि अब हमारे बोर्ड ऑफ, जो रेलवे का बोर्ड ऑफ वो है, रेलवे बोर्ड है, उसके मेंबर हैं, तो मेंबर रेलवे बोर्ड के तौर पे वॉलंटरीली एक आना लिए बगैर ये हमारी दिन रात मदद कर रहे हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं, खैर से इनको भी अंदर करना चाहते थे, पता ना आपको, इनको भी जेल में डालना चाहते थे, शर्म नहीं आई इनको, जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए था उन्हें जेलों में डाल रहे थे। हुमायूं रशीद जैसा ऑनेस्ट आदमी जेल काट के आया, बच्चा बच्चा उसकी दयानत की गवाही देता है, फिर वो इन्हीं के दौर में बाइज्जत बरी हुए हैं, उन्हें हम CPEC के अंदर लेके आए हैं, वो बेहतरीन सिविल इंजीनियर रेलवे के, उनकी कोई दयानत पे और उनकी उस पर कारकर्दगी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाल अंजम साहब का है। जावेद अनवर साहब को अंदर करना चाहते थे, आपको याद है, फिर इन्हें जलावतनियाँ काटनी पड़ी। आप अंदाज़ा लगाएं, एक आदमी तनख्वाह में सारी ज़िंदगी गुजारे, 20 दिन बाद उसकी तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, बेहतरीन काम करे, उसके बाद आप नैब के बाद उस पर बिठा दो उसको बेंच पे, और जो उसने ज़िंदगी में कोई जमा पूंजी है उसको सबको फ्रीज कर दो। ये हुआ यहाँ पे। फिर भी ये रेलवे के अफसर हैं जिनकी हिम्मत है, जो ये फिर लग गए हैं दोबारा पागलों की तरह काम करना शुरू कर दिया। वरना जो इनके साथियों के साथ हुआ है तो ये तो कहें भाई हमने काम नहीं करना, फाइल साइन ही नहीं करनी, मैं क्या कर लूँगा। लेकिन कोई प्यार से, कोई मिन्नत से, कोई तरले से, कोई मोटिवेशन से सब फिर चल पड़े हैं दोबारा। पहले तो अपने आप को मोटिवेट करना पड़ा, स्टार्ट करना पड़ा, उसे भी टाइम लगा दोबारा। तो एनीवेज अब ये हम ML1 पे 12-15 दिन तक फर्म अप हो जाएंगे और फिर हम प्राइम मिनिस्टर साहब को, मिनिस्टर फाइनेंस को और मिनिस्टर PND को, PND में भी सबको ब्रीफ करेंगे और अगर उसकी फिर हमें इजाज़त मिली फिर हम चाइनीज साइड से बात करेंगे। तो इसको ML1 की कॉस्ट कटिंग और इसको वायबल बनाना, इसकी कॉस्ट को लाजमी है, क्योंकि जो माशी हालात हैं वो महंगी शॉपिंग शायद हम अफोर्ड नहीं करते हैं। अब इसको कोई जो मर्जी नाम देता रहे लेकिन हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। हमने काम वही करना जो रियासत के इंटरेस्ट में है और हमारे अदारे के इंटरेस्ट के अंदर है। तो इस पर भी हम लगे हुए हैं जी, इस पर भी काम कर रहे हैं। मैंने आपको काफ़ी बातें बताई हैं, मेरा ख्याल है अब मैं आपको मौका देता हूँ कि आप कोई सवाल जवाब करें। तो जे सियासी ना करो तो ताड़ी मेहरबानी है रेलवे का, तो जे सियासी किया तो फिर रेलवे पीछे रह जाएगी, तो सियासत शुरू हो जाएगी। अगे जनाब मालिक और तीसरा रेलवे की परसेंटेज के हवाले से लास्ट जो मीटिंग हुई थी चाइनीज के साथ इस मामले पे आई थिंक वो आप ऐसे, हाँ जी, तो आप रेलवे इसमें कितनी जो है वो परसेंटेज, आपको बता देता हूँ यार, छुपाने वाली कौन सी बात है। जिस वजह से डिले हुआ था, हम ये चाहते थे कि जो हमारे लोकोमोटिव्स हैं उन पे भी ट्रैकर लगे, यही चाहते थे ना, वो इसमें था नहीं। तो मैंने इनके साथ अपने साथियों के साथ फटा डाल दिया कि मुझे नहीं पता भाई रेलवे के इंजन की भी ट्रैकिंग इसके अंदर डालो। वो अब डल गई है, इनकी मेहरबानी है भाई, सीधी सीधी बात है। अब जो आपने सवाल किया है वो उसकी फिगर्स किसके पास है? वो कहाँ बैठे हुए हैं? एनएम दे दो ना, सीओ सब 10 दिन के ज्यादा पड़ता। आप बता दें जी, बता दें। इसकी काफी नहीं माइक, मोटी मोटी जो सवाल है वो उन्होंने किया ना, माइक ऑन करें भाई। सर माइक, मैं आपको एक थोड़े से एक्सप्लेन कर दूं कि इसके अंदर मुख्तलिफ स्लैब्स के ऊपर टिकट सेल्स के ऊपर जो हमारी टिकट सेल्स होंगी, पैसेंजर जो हमारे सालाना ट्रैवल करेंगे उसके हिसाब से स्लैब्स मौजूद हैं हमें, और उसके अंदर रेवेन्यू शेयरिंग भी है। अगर हम तकरीबन 3.5 मिलियन 35 मिलियन हम पैसेंजर्स को लेके पूरा ट्रैवल करवाएंगे अपने सिस्टम के अंदर, उसके ऊपर
وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جس میں ان کا کہنا ہے کہ معاہدے کے ذریعے جہاں رکاوٹیں تھیں وہ ختم کر دیں۔